اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، ایک بار پھر میں آپ کا میزبان اطہر کاظمی آپ کے پسندیدہ پروگرام پیغام عاشورہ میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آئیے ناظرین، گفتگو کرتے ہیں آج کربلا کی ان ماؤں کے اوپر، ہمارا لاکھوں درود و سلام ان ماؤں کے اوپر جب ہم آج کی زندگی میں اپنے معاشرے میں اپنے سماج میں جب ہم روگردانی کرتے ہیں اور اپنی نظروں کو ادھر گھماتے ہیں تو ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے کہ آج کی مائیں اپنے آپ کے لیے اپنے بچوں کے لیے ہر چیز فراہم کرنے کی کوشش کرتی ہیں چاہے کہ انہیں کچھ بھی کرنا ہو، اور سامنے اگر کوئی بچہ دکھتا ہے تو اس کا بھی حق یہ چاہتی ہیں کہ میرے ہی بچے کو مل جائے۔ لیکن کربلا کی مائیں ہیں، یہاں موت سامنے ہے اور کربلا کی مائیں اپنے بچوں کو امام کے اوپر ترجیح دیتی ہیں اور قربانی کو سب سے پہلے پہنچانا چاہتی ہیں۔ اس ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا مصطفیٰ علی خان صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، کربلا کی مائیں، کیونکہ یہ بھی درس ہے کہ کس طریقے سے اپنے بچوں کو تربیت دے رہی ہیں، وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور ہمارے لیے ایک نمونہ عمل ہے۔ تو یہ تمام چیز تفصیلات جاننا چاہیں گے کہ کس طریقے سے ماؤں نے اپنے بچوں کی تربیت کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، اما بعد۔ کربلا ایک ایسا واقعہ نہیں ہے جو ایک دم سے وجود میں آ گیا۔ جی، کربلا کی تیاری کی گئی، کربلا کے لیے افراد کو تیار کیا گیا، کربلا کے لیے افراد کو انتخاب کیا گیا، اور ہر فرد کے کردار میں اور ہر فرد کی جو اس کا ہم عرض کریں کہ جو اس کے اندر کرامت ہے، جو اس کے اندر کمال ہے، اس کے اندر بہت حد تک اثر ہے اس کی تربیت کہاں سے کی جا رہی ہے اور کون کر رہا ہے۔ اور اس میں ظاہر سی بات ہے سب سے پہلا نام جو آئے گا اور سب سے پہلا کردار جو سب سے پہلی ذات سامنے آئے گی وہ اس کی ماں ہوگی، بے شک۔ کیونکہ روایات، احادیث، دیگر علماء کی گفتگو، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال، ان سب سے جو سب سے مختصر طور پہ ہم کہہ سکتے وہ یہ ہے کہ جب بات انسانی نسل کی، انسانی تربیت کی، اپنی اولاد کی سلسلے میں آئے گی، سب سے پہلے یہی بات آئے گی کہ اپنے اولاد کے لیے بہترین گود کا انتخاب کرو، بہترین دامن کا انتخاب کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہی وہ گود ہے، یہی وہ دامن ہے کہ جہاں سے تمہاری اولاد کی تربیت ہوگی، جہاں وہ پلے گی، جیسی وہ گود ہوگی، جیسی وہ ذات ہوگی جو اس کو پرورش دے گی، ویسا ہی کردار اس کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ تاریخ اس کی گواہ ہے، بے شک۔ ایک نہیں ہزاروں سینکڑوں آپ کے پاس نمونے، ایگزامپلز مل جائیں گے تاریخ میں کہ ایک ہی باپ ہے، ایک ہی خاندان ہے، دو الگ الگ ماؤں نے تربیت کی، شخصیت بالکل مختلف ہے۔ تو صرف باپ کا اثر بہت ہے، وراثت کا اثر بہت زیادہ ہے، لیکن ماں کا اثر سب سے زیادہ ہوتا ہے انسان کی کردار سازی میں۔ کربلا میں آپ کو کربلا کا کمال یہ ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کربلا کا کمال یہ ہے کہ کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی نمائندگی نہ ہو رہی ہو، کوئی کردار انسانی رشتوں میں ایسا نہیں ہے جس کی نمائندگی نہ ہو رہی ہو۔ ایک ماں کو کیسا ہونا چاہیے، ایک بہن کو کیسا ہونا چاہیے، ایک بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے، ایک بہو کو کیسا ہونا چاہیے، ہر طرح کا آپ کیریکٹر آپ کو مل جائے گا کہ جس کے ذریعے ہم آج کہہ سکتے ہیں اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے کہ تمہارے لیے نمونے عمل ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کربلا میں ہمارے لیے کوئی نمونے عمل نہیں ہے۔ دوسرا کمال کربلا کا یہ ہے کہ کربلا کی جو مائیں ہیں، اگر ماؤں کے سلسلے میں ہم گفتگو کریں، کربلا کی جو مائیں ہیں ان کو 3 حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں، 3 بڑے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔
تقسیم کا طریقہ میں بتا رہا ہوں. کربلا میں کچھ مائیں ایسی ہیں جی جن کا تعلق خاندان عصمت و طہارت سے ہے. واہ. جناب زینب ہیں، یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی بیٹی ہیں، رسول کی نواسی اور رسول کی بیٹی ہیں، امیر المومنین کی بیٹی ہیں. واہ. ان کا تعلق خاندان عصمت و طہارت سے ہے، ان کا ایک کردار ہے. کربلا میں دوسری مائیں وہ ہیں، اور بھی دیگر ہیں، دوسری مائیں وہ ہیں جن کا تعلق خاندان عصمت و طہارت سے اس طرح سے ہے کہ یہ ان کی بیٹی نہیں ہیں، ان کے گھر میں پیدا نہیں ہوئی ہیں، باہر سے آئی ہیں لیکن اب اس گھر کا حصہ ہیں. جناب رباب ہیں، واہ. شادی ہو کے اس گھر میں آئی ہیں. جناب ام البنین ہیں، کربلا میں موجود نہیں لیکن کربلا میں ان کا کردار تو موجود ہے. بے شک. زوجہ جناب عباس ہیں، زوجہ جناب مسلم ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق خاندان عصمت و طہارت سے رشتے کی بنا پر ہے، بہو بن کر اس خاندان میں آئی ہیں، باہر سے آئی ہیں، اب اس خاندان کا حصہ ہے. تو یہ دو ہیں. تیسرا جو ہے تیسرا طبقہ جو ہے وہ ان خواتین کا ہے جو کربلا میں ہیں لیکن خاندان عصمت و طہارت سے صرف عقیدت یا محبت یا اطاعت کا تعلق ہے. نہ اس گھر کی بیٹی ہیں، نہ اس گھر کی بہو ہیں، نہ اس گھر میں تربیت ہوئی ہے، لیکن کربلا میں موجود ہیں. اپنے شوہر کے ساتھ آئی ہیں، اپنے بیٹے کے ساتھ آئی ہیں، کسی اور طرح سے آئی ہیں، موجود ہیں کربلا میں. یہ تین طبقے خواتین کے وہاں پر ہیں. اور کمال کربلا یہ ہے کہ یہ تینوں الگ الگ طبقے کی خواتین جب کربلا میں آتی ہیں تو فکر ایک ہو جاتی ہے، سبحان اللہ. طریقہ عمل ایک ہو جاتا ہے، واہ. ریاکشن ایک ہو جاتا ہے، بولنے کا طریقہ ایک ہو جاتا ہے، عمل کا طریقہ ایک ہو جاتا ہے. یعنی جس طرح جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنے بچوں کو امام حسین علیہ السلام پر فدا کر رہی ہیں، اسی طرح جناب رباب کر رہی ہیں. جبکہ جناب رباب کے بچوں کا سن اتنا نہیں ہے کہ وہ خود سے جا کے میدان میں شہید ہو جائیں، لیکن جذبہ وہی ہے. یا دیگر مائیں جو خاندان بنی ہاشم کی خواتین ہیں جو اپنے بچوں کو امام حسین کی راہ میں قربان کر رہی ہیں، یہ ان کے اندر جذبے میں کوئی کمی نہیں ہے، کسی طرح سے کوئی کمی نہیں ہے. بالکل اسی طرح مادر وہب کا عمل بھی ہے کہ اپنے بچے کے سر کو جب اٹھا کے ماں کے دامن میں دشمنوں نے پھینکا تو وہی سر اٹھا کے واپس پھینک دیا. یہ ایک کہنا آسان ہے ہمارے اور آپ کے لیے، سننا آسان ہے لوگوں کے لیے، لیکن اگر آپ تصور کریں اس چیز کو کہ کسی ماں کے پاس اس کے بچے کا، جوان لڑکے کا سر کاٹ کے پھینکا جائے اور وہ سر کو اٹھائے اور واپس دشمنوں کی طرف اچھال دے کہ جو چیز راہ خدا میں ہم قربان کر دیتے ہیں اس کو ہم واپس نہیں لیتے ہیں. یہ کردار کہاں سے آیا؟ جب ہم اس ماں کے کردار کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ وہب کا کردار ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ جب ماں اس طرح کی ہے اور اتنی شجاع ہے کہ اپنے بیٹے کے کٹے ہوئے سر کو میدان میں دوبارہ واپس پھینکنے کی جرأت رکھتی ہے تو پھر اس کا بیٹا کتنا جری ہوگا. تو یہ کربلا کی مائیں ہمیں آج درجے، جو آپ نے سوال کی، جو آپ نے بات کہی اپنے مقدمے میں کہ آج کی مائیں، آج کی مائیں ایک دفعہ ایک تو طرز فکر ہمارا یہ ہے کہ کہاں کربلا کی مائیں اور کہاں ہماری مائیں. بے شک اس میں کوئی شک نہیں، کوئی تقابل نہیں ہے، لیکن کربلا صرف اس لیے نہیں بنی تھی کہ ہم صرف اس کو دیکھیں. ایک مرقع نہیں ہے کہ ہم صرف اس کو دیکھ کے اس کی تعریف کریں. کردار سازی کے لیے ایک نمونہ عمل ہے کہ اس کو دیکھتے جاؤ. ٹھیک ہے تم 100% نہیں ہو سکتے، 5% ہو سکتے ہو، 10% پہنچ سکتے ہو. اسی لیے عرض کیا، اسی لیے سب معصوم نہیں جمع کیے گئے تھے کربلا میں، ورنہ کل ہمارا جیسا انسان فوراً کہتا ہے کہ وہ سب تو معصوم تھے. ہم تو معصوم نہیں. کربلا میں سب جوان نہیں رکھے گئے. کل کوئی ادھیڑ عمر کا کہہ دے کہ بھائی جوانی کا جوش تھا اس میں ہو گیا عمل، اب تو ہماری جوانی جب تھی تب ہمیں ملتا. کربلا میں اسی لیے 6 مہینے سے لے کر 80 سال تک کا انسان موجود ہے کہ کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے کہ میرے لیے نمونہ عمل وہاں نہیں ہے. سب کے لیے نمونہ عمل ہے. کوئی خاتون یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرے لیے نمونہ عمل وہاں نہیں ہے. بھائی کے ساتھ مجھے کیسے رہنا چاہیے، کربلا میں عمل ہے. خاندان کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے مجھے، ان سب کا اصل محور خدمت امام ہے، اطاعت امام ہے. امام حسین کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. لیکن ہم بھی تو آج یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ امام حسین کے چاہنے والے ہیں، اپنے زمانے کے امام کی نصرت کے لیے تیار ہیں. تو زمانے کے امام کی نصرت بغیر اطاعت امام نہیں ہو سکتی، بغیر تربیت اولاد نہیں ہو سکتی.
تو ماؤں کو کربلا سے سبق لینے کی ضرورت ہے. تو پہلی چیز یہ ذہن سے نکال دیں کہ کربلا سے جیسے ہم نہیں بن سکتے. نہیں، بالکل بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ جناب زینب جیسا کوئی نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے، جناب رباب جیسا کوئی نہیں بن سکتا، لیکن مادر وہب تو بن سکتا ہے. ان سے تو نمونہ عمل لیا جا سکتا ہے. آقا یہ سوال جناب وہب کلبی کہ وہ کرسچینٹی سے تھے اور وہ راستے میں سفر کر رہے تھے، تو کیا کسی ایسے بھی شخص میں روشن خیال آ سکتے ہیں امام کے لیے، جیسے کہ امام نے فرمایا ان لوگوں کے لیے جب امام اپنا آخری خطبہ دے رہے تھے کہ کسی شخص نے پوچھا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رہبر اگر کوئی بات پہنچاتا ہے تو قلبوں کے اندر اتر جاتی، کیا بات ہے یہ امام حسین کہ آپ کی بات میرے قلب تک نہیں پہنچ رہی؟ یہ بات جناب وہب کلبی کے دماغ اور ان کے قلب تک کیسے پہنچی؟ دیکھیے، اس کا جواب بھی امام حسین علیہ السلام نے اپنے اسی خطبے میں دے دیا تھا کہ جن لوگوں کے قلب تک بات نہیں پہنچ رہی ہے کہ تمہارے کان سن رہے ہیں میری بات کو لیکن تمہارے دل قبول نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ تمہارے بطن حرام غذاؤں سے بھرے ہوئے ہیں. رہبر کے کلام میں کمی نہیں ہوتی ہے، بے شک قرآن کی تعلیم میں کمی نہیں ہوتی، رسول اللہ کی تعلیم میں کوئی کمی نہیں تھی، لیکن رسول نے جو تعلیم دی اس نے سب کو علی نہیں بنایا، سب کو سلمان و ابوذر نہیں بنایا. تو تو کمی رسول کی تعلیم میں نہیں ہے، کمی ظرف میں ہے. بالکل اسی طرح کہ جیسے بارش کا پانی رحمت کا پانی ہے، بغیر کسی تبعیض کے وہ امیر کے چھت پہ بھی اسی طرح گرتا ہے، امیر کے آنگن کو بھی اسی طرح آبیاری کرتا ہے جس طرح غریب کے گھر میں گرتا ہے، جس طرح غریب کی زمین کے اوپر، جس طرح کسان کی زمین پہ گرتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا پانی گرتے وقت کہ یہ زمین زمیندار کی ہے یا زمین عام کسان کی ہے یا زمین کسی بڑے مالدار کی ہے یا زمین کسی بہت فقیر انسان کی ہے، کافر کی ہے، مشرک کی ہے، مسلمان کی ہے، کس کی ہے، اس کو کوئی مطلب نہیں ہے. لیکن ظرف کیسا ہے جہاں وہ گر رہی ہے، اگر وہ سیپ ہو اور اس کے اندر صحیح موقع پہ گر جائے تو موتی میں تبدیل ہو جائے گی. تو کمال اس سیپ کا ہے، اس ظرفیت اس پانی میں موتی بننے کی تھی، کمال اس پانی کے اندر موتی بننے کا ہے، لیکن اس ظرف کے اندر کمال ہونا چاہیے کہ وہ اس کو موتی بننے میں مدد کر سکے. سانپ کے منہ میں جائے گا زہر بن جائے گا، پانی تو وہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑا پانی سے. تو ظرف اگر ظرف گندا ہے تو بارش کا جو مطہر پانی ہے، بارش کا پانی صرف طاہر نہیں مطہر بھی ہے، نجاست کو پاک کرنے کی صلاحیت ہے اس کے اندر. اگر ظرف کے اندر نجاست ہے اور اس کے اندر یہ ظرفیت نہیں ہے کہ وہ پاک ہو سکے تو یہی بارش کا پانی جو سب سے طاہر پانی ہے یہ بھی نجس ہو جائے گا. اور اگر ظرفیت ہے تو خود بھی پاک ہو جائے گا، دوسروں کو بھی پاک کر دے گا. تو ظرفیت ہونی چاہیے. امام علیہ السلام کے خطبے سے اگر کلمہ پڑھنے والوں پہ اثر نہیں ہو رہا تھا تو اس کی وجہ تھی کہ ان کے بطن، ان کی پیٹ شکم بھرے ہوئے تھے مال حرام سے. وہ صرف مال و زر کی آواز سنتے تھے اور اس پہ عمل کرتے تھے. ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑا تھا کہ سامنے فرزند رسول کیا کہہ رہے ہیں. لیکن اگر تربیت اچھی ہو، بات پھر وہی تربیت پہ آ جائے گی، تربیت اچھی ہو اور آپ کا شکم حرام غذاؤں سے آلودہ نہ ہو تو وہب جو کل تک نصرانی تھا وہ آج شہدائے کربلا میں ہو جائے گا اور تمام دنیا کے علماء اس کی زیارت پہ کہیں گے بے ابی انت و امی، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں. تو کس وقت انسان پر بات کا اثر ہو جائے یہ اہم ہے. بات کے اثر ہونے کے لیے خود ظرف کے اندر اپنے اندر ظرفیت ہونا وہ ضروری ہے. وَإِلَّا رسول نے بھی بہت سی باتیں کہیں، کچھ لوگوں نے سنی، کچھ لوگوں نے نہیں سنی، کچھ لوگوں نے سمجھی، کچھ لوگوں نے نہیں سمجھی. تو صرف یہ نہیں ہے کہ امام کے کلام کو اثر کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا پڑے گا، کسی اور کو کہنے کی ضرورت نہیں، ہم اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں. اگر ہم آمادہ نہیں ہیں تبدیلی کو قبول کرنے کے لیے، اپنے عیب کو دور کرنے کے لیے، تو سب سے عظیم رہنما بھی آ کر ہماری ہدایت نہیں کر سکتا. کیونکہ اگر ہم خود آمادہ نہیں ہوں تبدیل ہونے کے لیے تو کوئی ہمیں بدل نہیں سکتا. اس کے لیے مثال لوگ دیتے ہیں کہ سوئے ہوئے کو جگانا آسان ہوتا ہے، لیکن جو بن کے سو جائے اس کو نہیں جگایا جا سکتا. تو
کربلا ہمیں درس دے گی، کربلا کی مائیں ہمیں درس دیں گی، لیکن ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا پڑے گا کہ ہم اس درس کو لے رہے ہیں یا نہیں، ہم اپنے آپ کو اندر یہ ظرفیت پا رہے ہیں یا نہیں، یہ ہمیں خدا فراہم کرنی ہے۔ اگر ہم فراہم کر لیں گے تو کربلا ہمارے لیے درس گاہ ہے، فراہم نہیں کریں گے تو کربلا ایک مرقع ہے جس کی ہم صرف تعریف کر رہے ہیں، اس سے کوئی چیز حاصل نہیں کر رہے۔ ناظرین چند لمحوں کے لیے رکتے ہیں اور وقفے کے بعد یہ گفتگو جاری رہے گی۔ بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں کربلا کی ان ماؤں کے بارے میں جن کی تربیت نے اپنے بچوں کو کس طریقے سے جانثاری کے جذبے سے سکھائی۔ آغا، اب یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں جناب مسلم کی زوجہ کی، جن کے 2 بچے جناب مسلم کے ہمراہ کوفے تک آئے اور پھر ان کو شہادت ملی، اور 2 بچے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو شہید ہوئے۔ اب جو تربیت جناب مسلم کی زوجہ نے دی تھی، ان میں سے کس طریقے سے جناب مسلم کے بچوں کو پہلے سے جناب مسلم کے ساتھ کیا، اور کیسے انہوں نے اس کے بعد اپنے دونوں بچوں کو امام پر قربان کیا؟ دیکھیں، جناب مسلم کی زوجہ جہاں تک مشہور ہے اور علماء نے نقل کیا، جناب مسلم کی زوجہ بیٹی ہیں امیر المومنین علیہ السلام کی، اور بعض کا نظریہ یہ ہے کہ وہ بہن ہیں جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام، یعنی بیٹی ہیں جناب ام البنین کی۔ بہرحال امیر المومنین کی بیٹی سے ہی شادی ہوئی ہے جناب مسلم کی، اور ان سے 4 بچوں کا ذکر ملتا ہے۔ 2 بچے جو کوفے میں شہید ہوئے اور جو مشہور ہے، اور 2 بچے میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی رکاب میں جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ البتہ جناب مسلم کے جو 2 بچے کوفے میں شہید ہوئے ہیں، ان کے سلسلے میں یہ خبر کیا ان کی والدہ کو تھی ان کی شہادت کی یا نہیں تھی، اس کے اوپر علماء کا اختلاف ہے، کیونکہ جناب مسلم کے بچوں کی شہادت کے سال میں اختلاف ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ واقعہ کربلا سے پہلے شہید ہو گئے ہیں، بعض کا کہنا ہے کہ واقعہ کربلا کے وقت شہید ہوئے ہیں، بعض کا کہنا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد شہید ہوئے ہیں، اور زندان میں کافی زیادہ عرصہ یہ لوگ رہے ہیں۔ اس وقت اس تاریخی بحث میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ علی کل حال یہ 4 بچے جناب مسلم کے شہید ہوئے۔ اس میں تربیت کے لحاظ سے جو کردار زوجہ مسلم کا ہے، جس طرح کربلا کی دیگر ماؤں کا ہے، کہ اپنے 2 بچوں کو جناب مسلم کے ساتھ بھیجا ہے۔ البتہ یہ بچے جناب مسلم کے ساتھ کیوں گئے یہ صحیح سے ہمیں معلوم نہیں ہے، جی، کیونکہ جناب مسلم میں قاصد کی حیثیت سے جا رہے تھے، جناب مسلم کے ساتھ دونوں بچوں کو جانے کی کیا ضرورت تھی یہ ہمیں صحیح سے معلوم نہیں ہے۔ لیکن جو مشہور ہے وہ یہی ہے کہ جناب مسلم کے ساتھ یہ دونوں بچے گئے، اور جناب مسلم نے ان کو حوالے کیا تھا، کوفے کے ایک قاضی کے حوالے کیا تھا، اور اس نے بعد میں ان کو مدینے بھیجنا چاہا، اور ایک پوری داستان جو ہمیں معلوم ہے اور علماء نے لکھی بھی ہے اور ہم مجالس میں سنتے بھی ہیں۔
کیوں گئے تھے یہ ہمیں نہیں معلوم ہے. ہو سکتا ہو جہاں مسلم بچوں کو تربیت کے لیے لے جانا چاہ رہے ہوں کہ سفر کس طرح کیا جاتا ہے, کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. بنی ہاشم کے بچے تھے, ان کو آج سے ہی تربیت دی جائے گی, سفر کیسے کیا جاتا ہے اور اعمال کیسے انجام دیے جاتے ہیں. بہرحال لیکن یہ معلوم ہے کہ 2 بچے میرے پاس نہیں ہیں. جناب مسلم کی شہادت کی خبر آ چکی ہے, تو اگر شہید نہیں بھی ہوئے ہیں تب بھی یہ دونوں بچے کہاں ہیں, اس کا ایک ولولہ, اس کے ایک خوف بہرحال ایک ماں کے دل میں ہوتی ہے. ایک دفعہ ہوتا ہے خبر دے دینا کہ شہید ہو گئے, معلوم ہے شہید ہو گئے, لیکن گم ہیں, نہیں معلوم کہاں ہیں. یہ تکلیف دہ ہوتا ہے زیادہ اس بات سے کہ انسان کو خبر دے دی جائے گی. ایک دفعہ معلوم ہے کہ زندہ ہیں, ایک دفعہ معلوم ہے کہ شہید ہو گئے, انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا ہوا. لیکن جب معلوم نہیں ہے تو ایک الگ کیفیت ہوتی ہے, کیونکہ اس کو معلوم نہیں کیا حال ہے. اس کیفیت کے باوجود اولاد مسلم اور کلن اولاد عقیل, جب جناب مسلم کی شہادت کی خبر امام حسین نے عام کی, کیونکہ امام حسین کو خبر تھی, پھر بعد میں ان 2 مسافروں نے آ کے امام کو خبر دی سب کے مجمع عام میں, تو امام حسین نے سب کو بلا کے عام خبر دی کہ مسلم کوفے میں شہید کر دیے گئے اور ہم بھی شہادت ہی کی طرف جا رہے ہیں. جب اس کے بعد امام نے اولاد عقیل کی طرف خطاب کر کے فرمایا کہ تمہارے لیے طرف سے مسلم کی قربانی کافی ہے, تم لوگ چلے جاؤ. تو جناب مسلم کے بھائی اور جناب مسلم کی اولادیں اور جناب عقیل کی دیگر اولادیں جو سب رشتے میں جناب مسلم سے نزدیک ہوئے, نے کہا کہ اب ہم آپ کے ہمراہ ہیں, یا تو ان کے خون بہا لیں گے ہم, یا آپ کی طرح رکاب میں ہم شہید ہوں گے. واپس جا کے کیا کریں گے ہم, جب وہ زندہ نہیں ہے تو ہم زندہ رہ کے کیا کریں گے؟ ہمیں تو آپ کی رکاب میں رہنا ہے. یا تو ہم ان کا خون بہا لیں گے آپ کے ساتھ رہتے ہوئے, جنگ کرتے ہوئے, جنہوں نے قتل کیا ان کو قتل کریں گے, یا ہم بھی قتل ہو جائیں گے. واپس جانے کا تو کوئی سوال ہی نہیں. یہ وہی تربیت ہے کہ اطاعت امام کرنی ہے, نصرت امام کرنی ہے ہر قیمت پر. اسی لیے کربلا میں جو لوگ آئے ہیں ان کا, اور جو شہید ہوئے ہیں, یعنی کربلا میں بہت لوگ آئے تھے, کربلا پہنچنے تک امام کے ساتھ بہت لوگ تھے, لیکن جیسے جیسے سب کے لیے آشکار ہونا شروع ہوا کہ یہاں جنگ ہے اور قربانی ہے, ویسے دھیرے دھیرے لوگ ہٹ گئے, کچھ لوگ بچے معدود ہیں. یہ لوگ جو بچے ہیں وہ کربلا میں آخر شہید ہوئے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو کردار میں سب سے اعلیٰ تھے, بے شک, جن کی ماؤں نے ان کی تربیت ایسی کی تھی کہ امام کی اطاعت سے بڑھ کر, نصرت امام سے بڑھ کر دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں. اور وہ خود بھی تیار تھی اپنے آپ کو فدا کرنے کے لیے. ایک ماں کے لیے بچے کو قربان, اپنی جان دے دینا آسان تر ہے بچے کو قربان کرنے سے, لیکن پھر بھی بچوں کو قربان ہونے دیا. بعد میں اسارت کی پوری مشکلات کو برداشت کیا, تمام رنج کو, تمام غموں کو, تمام مظالم کو صرف نصرت امام میں, نصرت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں برداشت کیا. تو جہاں تک جناب مسلم کی زوجہ کا تعلق ہے, ان کو خبر نہیں ہے کہ میرے 2 بچے کہاں ہیں, لیکن اس کے باوجود جو 2 بچے میرے ساتھ ہیں, جو مشہور ہے کربلا میں, ان 2 کو بھی امام کو نصرت کے لیے اور امام کے اوپر فدا کرنے کے لیے تیار کیا گیا. یہ کمال معرفت ہے. ٹھیک ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں جناب مسلم کی زوجہ دختر امیر المومنین ہونے کے لحاظ سے ایک الگ جذبے کی مالک ہیں, لیکن اس کے باوجود کمال انسان کا فردی ہوتا ہے, کمال شخصی ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو, 2 بچوں کو پہلے ہی بھیج چکی ہے, اس کو معلوم نہیں کہ کس حال میں ہیں, اور 2 بچوں کو ابھی آمادہ کر رہی ہے کہ تم قربان ہو گئے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر. اور جہاں تک تاریخ میں جناب مسلم کی اولادیں اور جناب عقیل کے فرزندان پہلے بنی ہاشم میں پہلے جناب جعفر اور جناب عقیل کے فرزند جنگ میں گئے ہیں. تو یہ کمال معرفت ہے. کئی کردار آپ کو مل جائیں گے یہاں, یعنی خود اس خاتون میں. یہ خاتون جناب امیر کی بیٹی ہے تو امام حسین کی بہن ہے, اب ابو الفضل عباس کی بھی بہن ہے اور امام حسین کی بھی بہن ہے بالآخر. تو بعنوان بہن اپنے بھائی کی نصرت کر رہی ہے. جناب مسلم کی زوجہ ہیں جن کو امام حسین نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا ہے. سفیر کے گھر والوں کو کس طرح نصرت امام کرنی چاہیے کہ جب میرے شوہر کو اتنی اہم ذمہ داری دی ہے تو میری بھی ذمہ داری بنتی ہے کچھ کہ میں اپنے شوہر کی غیبت میں اس کے تمام معاملات کو صحیح رکھوں. ان میں سے ایک معاملہ یہ ہے کہ میں اگر ضرورت پڑے تو امام پر, جس طرح میرا شوہر اگر ہوتا تو امام پر اپنے بچوں کو قربان کرتا, آج میں وہی کام کروں گا. اس عنوان سے ایک ماں کا کردار ہے کہ 2 بچوں کی خبر نہیں ہے, 2 بچے میرے سامنے, ٹھیک ہے, وہ بھی راہ امام پر گئے ہیں, یہ بھی راہ امام پر شہید ہوں, ان کی تربیت اس طرح سے کی جائے. نہیں, کربلا میں ایک اہم پہلو اس کو ڈسکس کرنے کا یہ بھی تھا کیونکہ باقی جتنی مائیں تھیں
ابھی تک کوئی رنج و غم دل پہ چوٹ نہیں تھی. جناب مسلم کی زوجہ کو راستے میں ہی پتہ چل گیا تھا میرا والی و وارث شہید کر دیا گیا. اس رنج و غم کو لے کے اب پھر اپنے بچوں کو کیسے انہوں نے یہی ہے. دیکھیں یہی چیز ہے جو کربلا کو میں نے اکثر جگہوں پہ عرض کیا کہ کربلا بہترین درسگاہ ہے اصول دین کی. اس نظر سے بہت سے کم لوگوں نے دیکھا ہے, البتہ علماء نے ہم کو بیان کیا, لیکن اس پہ ہماری زبان اردو میں یا دیگر چیزوں میں گفتگو کم ہوتی ہے. یعنی کربلا اکیلی کافی ہے وجود خداوند کو ثابت کرنے کے لیے. کربلا اکیلے کافی ہے عدالت خداوند کو ثابت کرنے کے. امام حسین کے اقوال میں انشاءاللہ جب ہم لوگ پہنچیں گے اس پہ گفتگو کریں گے. نبوت کو, امامت کو اور قیامت کو ثابت کرنے کے لیے خود اکیلے کربلا کافی ہے. آپ کا اشارہ بہت حق بجانب ہے کہ دیگر خواتین روز عاشور سے پہلے روز عاشور سے پہلے دیگر خواتین جو کربلا میں موجود ہیں ان میں سے کسی کے والی و وارث ابھی شہید نہیں ہوا ہے علی المشہور. جو بھی شہید ہوگا روزہ عاشور شہید ہوگا, دھیرے دھیرے سب ایک کے بعد ایک شہید ہوں گے. لیکن جناب مسلم کی جو زوجہ امام کے ساتھ ہیں ان کو خبر رستے میں دی جا چکی ہے کہ اگر بچوں کی خبر نہیں ہے تو جناب مسلم کی تو شہادت کی خبر آ چکی ہے, عام ہے خبر. امام حسین نے ان کی بیٹی کو بلایا, اس کو گوشوارے ہدیے کیے, کہا کہ آج سے میں تمہارا باپ ہوں, والی و سرپرست ہوں. یہ سب چیزیں معلوم ہے اس خاتون. تو ایک انسان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ میرا شوہر تو شہید ہو گیا ہے اور یہ میرے بچے ہی ہیں. ایک عام خاتون کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ اب میری زندگی کیسے گزرے گی. لیکن یہ عام خاتون کے ذہن میں آتا ہے. لیکن جو نصرت امام کو زندگی کا ہدف اور مقصد سمجھتی ہو وہ جانتی ہے کہ زندگی ہے ہی نہیں امام حسین کی نصرت کے علاوہ کوئی چیز. مسلم شہید ہوئے ٹھیک ہے, یہ بچے کس دن کام آئیں گے؟ اگر علی اکبر شہید ہو رہے ہیں اور اون محمد شہید ہو رہے ہیں اور قاسم شہید ہو رہے ہیں تو میرے بچے زندہ کیوں ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ نصرت امام سے بڑھ کر کچھ ہے ہی نہیں. جیسے ہی شہدائے کربلا نے شب عاشور میں کہا تھا کہ ہمیں تو افسوس یہ کہ ایک ہی زندگی ہے, 70 زندگیاں بھی ہوتی اور ہمیں قتل کر کے ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے اور ہمیں ہوا میں جلا کر ہوا میں منتشر کر دیا جاتا, پھر بھی اگر ہمیں زندگی ملتی تب بھی ہم آپ ہی پر اسی طرح نصرت کر جان کو فدا کرنے پہ تیار ہے. تو یہ جذبہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ ماؤں سے آ رہا ہے. ایک ماں کا کردار جناب مسلم کی زوجہ کے شکل میں ہمارے سامنے اور بھی ہیں, کب اس پہ گفتگو ہوتی ہے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے زندگی کی ڈیفینیشن کو بدلا ہوا ہے. ہم اپنی زندگی کی ڈیفینیشن جو ہے بچے ہیں, اولاد ہے, ان کا مستقبل ہے, ان کا کیریئر کیا بنے گا اور کھائیں گے کیا اور پئیں گے کیا اور آگے کیسے جائیں گے. جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ یہ بھی میرے بچے کو مل جائے, یہ بھی میرے بچے کو مل جائے. یہ ان کے یہاں بھی تھا کہ یہ بھی میرے بچے کو مل جائے, لیکن کیا مقام مل جائے, کسی شہید سے پیچھے نہ رہے, کوئی پہلے نہ چلا جائے, میرا بچہ آگے جائے. سبقت وہاں بھی تھی, کمپٹیشن وہاں بھی تھا, لیکن جذبہ الگ تھا, ڈیفینیشن الگ تھی. وہاں اور زندگی کی چیزوں کو جو ہماری نظر میں زندگی ہے وہ حاصل کرنا تھا, وہ آخری زندگی جو اصل زندگی ہے. کیونکہ یہاں کتنی بھی لمبی, کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی یہاں کتنی بھی لمبی زندگی مل جائے بالآخر موت آنی ہے. تو موت کے بعد جو اصل زندگی ہے وہ ہمارے بچے کی کیسی ہو, جس کی جو وہ زندگی جسے ہم موت سمجھتے ہیں, جب کہ حالانکہ وہ انتقال ہے, اس زندگی سے دوسری زندگی میں ہے. تو وہ دوسری زندگی جو ابدی ہے وہ میرے بچے کی کیسی ہو, وہ اچھی ہو, وہ کسی شہید سے کم نہ رہ جائے. تو میں اس کو دوسروں سے بہتر دلانا چاہتی ہوں, لہٰذا یہ بھی شہید ہو, بہتر طریقے سے وہاں پر نصرت کرے, کسی سے پیچھے نہ رہ جائے. دوڑ یہاں بھی ہے لیکن یہاں ظاہری دنیا کے لیے, دوڑ وہاں بھی تھی آخرت کے لیے تھی. تو ہمیں تربیت اور درس لینے کی ضرورت ہے کہ ہم غم اولاد کے لیے اچھا ہے, لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا ہم غم ہونا چاہیے, تاکہ دنیا میں عمل کر کے آخرت کی بہترین زندگی گزار سکے. ناظرین, یہ تھا پروگرام پیغام عاشورہ اور ہم گفتگو کر رہے تھے کربلا کی ماؤں کے اوپر. اور ہمارے ساتھ اس ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے مہمان عالم دین حجت الاسلام والمسلمین مولانا مصطفیٰ علی خان صاحب قبلہ, جنہوں نے ہمیں وقت دیا, ہم بے حد ممنون اور مشکور ہیں. اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسيني طفل حسيني هذه كربلاء علم في يميني هذه كربلاء علم في يميني أنا طفل حسيني أنا طفل حسيني.